السلام علیکم سامعین، اس وقت ہمارا عنوان ہے جنگ میں اسلامی ہدایات اور اصول۔ دراصل یہ ایک بیان ہے جو مسجد النور بٹلہ ہاؤس اوکھلا نئی دہلی میں ہوا ہے۔ بیان کرنے والے کا نام ہے ممتاز عالم دین، مجلس دعوت الحق کے چیئرمین حضرت مولانا عبدالسلام قاسمی دامت برکاتہم۔ یہ بیان بصیرت افروز ہے، مفصل ہے، مدلل ہے، نہایت جامع معنی ہے اور سننے کے قابل ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وخليلنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وسندنا وشاهدنا ووسيلتنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. معزز حضرات، بزرگوں اور دوستوں، اور یہ آواز جہاں جہاں تک بھی سنائی دے رہی ہو، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ یہاں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے روبرو ہونے کا مجھے موقع ملا، اور وہ بھی سیرت پاک کے عنوان سے۔ سیرت عربی میں در حقیقت شروع میں جس کو سیرت کہا جاتا تھا، ابتدائی دور میں، خیر القرون میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، سیرت سے مراد مغازی ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، طائف ہے، فتح مکہ ہے۔ تو سیرت کا لفظ شروع میں وہ مغازی کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور حضرت زین العابدین جن کا نام علی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت علی کے پوتے ہیں۔ ان کی روایت ہے کہ کُنَّا نُعَلِّمُ مَغَازِيَ الرَّسُولِ كَمَا نُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ۔ جس طرح ہم طلباء کو، بچوں کو
قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ بعد میں اس میں ایڈ ہوا آپ کے اخلاق اور عادات، آپ کا چلنا پھرنا، شب و روز کی زندگی، پوری آپ کی سیرت، پوری آپ کی زندگی اور آپ کی لائف کو پھر سیرت کہا گیا۔ سیرت کسی شخص کی، کسی شخصیت کی اگر آپ دیکھنا چاہیں، اس کا کردار اور کیریکٹر، تو وہ لڑائی کے وقت معلوم ہوتا ہے۔ جس وقت دشمن سامنے ہے، اس وقت اس کا کیا کردار اور کیا کیریکٹر ہے۔ دوستی میں تو سب محبت کا اظہار کرتے تھے، محبت ہے، پیار ہے ان سے، لیکن دشمنی ہے، دشمن سامنے ہے، اس وقت اس کا کیا کردار ہے۔ اسی لیے غالباً سیرت کا لفظ مغازی کے لیے بولا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اگر آپ غزوات میں دیکھیں گے تو آپ نے ہر غزوے میں اور ہر اس سریے میں، سریہ کہتے ہیں اس فوجی ٹکڑی کو جس میں آپ شریک نہ ہو، آپ کسی کو امیر بنا کر بھیجتے تو آپ یہ ہدایات دیتے کہ وہ موضوع، بخاری کی روایت، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، جتنی بھی کتب سیاح ہیں، اور دیکھو تم غزوے میں جا رہے ہو لیکن اس میں لا تغدروا، غداری نہ کرنا، ولا تمثلوا، کسی کا چہرہ مت بگاڑ دینا مردے کا، ولا تقتلوا امرأة، کسی عورت کو مت مارنا، ولا شیخا، کسی بوڑھے کو مت مارنا، ولا اصحاب الصوامع، اور نہ ان کو جو اپنے گرجاؤں میں، اپنے چرچوں میں، اپنے مندروں میں، اپنے گردواروں میں جنگ سے الگ، جن کا کوئی تعلق نہیں لڑائی بھڑائی سے، ان کو بھی ٹچ نہ کرنا۔ یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے لائے ہوئے دین کے بارے میں مغرب، یورپ، نان مسلم میڈیا، مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا رات دن یہ فیک نیوز پھیلاتا ہے کہ اسلام آتنک کا مذہب ہے۔ میرے نبی نے لڑائی کے عین موقع پر بھی آپ نے رعایت کی ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ، کہ جو تمہارے مقابلے پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان سے لڑائی لڑو۔ دنیا کے ہر مذہب، ہر دھرم میں اس کا جواز، اس کی اجازت موجود ہے، لیکن وَلَا شَجَرَةً مُثْمِرَةً، کوئی پھلدار درخت ہے تو اس کو بھی مت کاٹنا، کوئی عمارت ہے کسی کے اس کو مت ڈھانا۔ اسلام کے شارع اعظم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، حاکم کی روایت ہے مستدرک میں
کہ آپ نے یہ فرمایا فہذا سیرت نبیکم، یہ تمہارے نبی کی سیرت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور وہ فاستوصوا الاسارى خیرا، اور قیدیوں کے ساتھ بھلائی کا رویہ اختیار کرنا، قیدیوں کے ساتھ۔ آج وہ لوگ اسلام کو آتنک کا مذہب بتا رہے ہیں، جو رات دن بمباری کر رہے ہیں، قتل عام مچا رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کے نقلی اور جعلی، فرضی اور فیک علم بردار بنے ہوئے ہیں، جو رات دن بمباری کر رہے ہیں، جو تباہی مچائے ہوئے ہیں، قتل عام، خون خرابہ، نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اسپتالوں کو دیکھ رہے ہیں، نہ بے قصوروں کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ اپنے منحوس منہ سے اور اپنی گندی زبانوں سے اسلام کے بارے میں یہ تبصرہ کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ کرنا، جو آپ کے مقابلے پر نہیں ہے اس کو ٹچ نہ کرو، جو دھرم کے، مذہب کے سے متعلق ہیں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں، ان کو ٹچ نہ کرو، عورتوں کو، لیڈیز کو، بچوں کو، ولا ولیدن بچوں کو ٹچ نہ کرو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ قیدیوں کے ساتھ جنگ بدر میں قیدی 70 لوگ، مکے کے 70 لوگ قیدی بن گئے، ان سے ایک رقم لے کر ان کو چھوڑا گیا، بھئی اتنی رقم آپ دیں، آپ کو چھوڑ دیں گے۔ جن کے پاس رقم نہیں تھی ان سے کہا گیا آپ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں، لکھنا۔ وہ کیا لکھنا سکھاتے ہو؟ وہ کافر مشرک، وہ قرآن تو نہیں سکھاتے، وہ حدیث تو نہیں سکھاتے۔ وہ اگر قرآن سکھاتے تو پھر وہ کافر ہی کیوں کہلاتے ہیں؟ معلوم ہوا جو ماڈرن ایجوکیشن تھی اس وقت کی، لکھنا مکے میں نایاب تھا، عرب میں نایاب تھا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس وقت مکے میں صرف 17 آدمی لکھنا جانتے تھے، صرف 17 لوگ، کوئی نہیں جانتا۔ تو آپ نے یہ فرمایا ان لوگوں سے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ ہمارے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دیں۔ معلوم ہوا کہ اسلام نے ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر پابندی نہیں لگائی ہے، اس کو حرام قرار نہیں دیا ہے۔ حرام جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خدا سے دور کرنے والی ایجوکیشن، خدا سے بغاوت پیدا کرنے والی ایجوکیشن، جسے پڑھ کر آدمی خدا سے، خالق کائنات سے الگ ہو جائے، ایسی تعلیم کا اسلام، قرآن، اللہ اور اس کا رسول مخالف ہے۔ لیکن ہر وہ تعلیم جو نفع بخش ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس کا اسلام حامی ہے۔ اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ اور تابعین اور تابع تابعین اور پوری یہ امت
1500 سالہ تاریخ موجود ہے کہ اس امت کی پہچان تعلیم سے ہے، علم سے ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا کہ ان قیدیوں کا خیال رکھنا۔ یہ قیدی کون ہیں؟ وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر جنہوں نے زندگی اجیرن کر دی تھی، جنہوں نے وہاں رہنا حرام کر دیا تھا، جنہوں نے 3 سال شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، کھانے پینے سے محتاج کر دیا، یہ وہی قیدی ہے۔ آپ فرما رہے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ ان قیدیوں کا بیان ہے کہ اتنے اچھے تھے وہ لوگ جن کی قید میں ہم تھے کہ خود کھجور کھاتے اور ہمیں روٹی کھلاتے گیہوں کی، جبکہ گیہوں کی روٹی اس وقت بہت کم کسی کے پاس ہوتی تھی، عام کھانا عربوں کا کھجور، لیکن ہمیں وہ گیہوں کی روٹی کھلاتے تھے حضور کی اس نصیحت کی وجہ سے۔ یہاں تک ان کا بیان ہے کہ وہ ہمیں اپنے جانوروں پر سوار کر کے چل رہے تھے بدر سے مدینہ، اور خود پیدل چل رہے تھے۔ حملونا وہم یمشون، وہ ہمیں سوار کر کے لے کے چلے بدر سے مدینہ، اور وہ خود پیدل چل رہے تھے۔ دنیا میں کوئی مثال پیش کر سکتا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سیرت کا اصل جوہر تو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب دشمن سامنے ہے، اس وقت کیا کردار ہے۔ جنگ بدر ہے، یہ تو جنگ بدر کی بات تھی۔ فتح مکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے آنے کے بعد پہلی مرتبہ مکے میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ فاتح مکہ، جس مکے کو انہوں نے چھوڑا اور پلٹ کر دیکھتے تھے خانہ کعبہ کو، اور یہ فرماتے ہوئے جا رہے تھے کہ اگر یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے دیا ہوتا تو میں اے کعبہ، اے اللہ کے گھر، میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ وہاں اب پہلی مرتبہ آپ داخل ہو رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، 10,000 کمانڈوز آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ 10,000 کمانڈوز اونٹنی پر سوار ہیں، اور آپ کے پیچھے آپ کا نواسا علی بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اونٹنی پر سوار ہیں، طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اونٹنی پر سوار ہو کر، اور اونٹنی پر آپ کے پیچھے آپ کا نواسا علی بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو کیا ہوا، مولانا کو نواسا علی کہاں سے آ گیا؟ نواسا تو حسن ہے یا حسین ہے، کیونکہ ہم نے 2 ہی نواسوں کو یاد رکھا۔ رسول اللہ کی ایک بیٹی نہیں تھی، رسول اللہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی زینب، ان کا بیٹا علی اس کا نام ہے۔ اچھی خاصی سیانی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ بالغ ہونے کے بعد، جیسا کہ روایات سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بالغ العلوم، بالغ ہو چکے تھے، وہ انتقال ہو گیا، خدا کی مرضی۔ اس وقت وہ حیات ہیں
زینب کا بیٹا رسول اللہ کا بڑا نواسا جس کا نام علی ہے، آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل آئے اور کہا کہ محمد وہ پلر کے پیچھے، ستون کے پیچھے وہ فضالہ کھڑا ہوا ہے، تمہاری طاق میں گھات لگائے ہوئے اور زہر سے بجھی ہوئی تلوار اس کے پاس ہے، اور خود اس کا بیان یہ تھا کہ انی لمقتول، میں تو آج قتل کیا ہی کیا جاؤں گا، میں تو بچ نہیں سکتا۔ 10,000 کمانڈوز ہیں محمد کے ساتھ، لیکن آج میں یہ قصہ ختم کر دوں گا، بعد میں میرا جو ہوتا ہے، مرنا تو ہے، بچوں گا تو ہوں نہیں۔ جبرائیل آگے کہہ رہے ہیں، جبرائیل کی گواہی، وہ ستون کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، فضالہ طاق میں ہے تمہاری، گھات میں، ہوشیار رہنا۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا فضالہ، ارے فضالہ ہے کیا؟ وہ تو ہل گیا، چور کے پیر کہاں ہوتے ہیں، وہ تو ہل گیا، ارے میرا نام لے دیا۔ اب فضالہ ماذا تحدث نفسک، کیا کھچڑی پکا رہا ہے یہاں پر کھڑے کھڑے؟ اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ، اللہ کو یاد کر رہا ہوں میں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں، اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا استغفر اللہ، توبہ کر، توبہ توبہ کر۔ جو خیالات تیرے دماغ میں آ رہے ہیں نا، جو کھچڑی پکا رہا ہے، جو پلاننگ کر رہا ہے، جس خیال میں تو کھڑا ہوا ہے اس سے توبہ کر، استغفر اللہ۔ دنیا کا ہر قانون اگر 302 نہیں تو 304 اور 307 میں اس کی ارسٹنگ کے آرڈر کرتا ہے۔ گواہی جبرائیل کی، آلہ قتل موجود، ارادہ قتل موجود، کیوں جناب؟ اگر پھانسی کی نہیں تو عمر قید کی سزا تو ہے، اور جبرائیل سے زیادہ کس کی گواہی معتبر ہوگی؟ اور اللہ کی طرف سے وہ آیا۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ آپ آئے اور آپ نے اس کے سینے پر دست شفقت رکھا، فرمایا توبہ کر، استغفر اللہ، توبہ کر، توبہ۔ اس خیال سے باز آ جا۔ فضالہ کا بیان ہے کہ ابھی تک تو روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت تھی جب سے، اور اس دست شفقت کا رکھنا تھا کہ اب روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی محبوب نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی کی سیرت تو یہ ہے، اور دنیا یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ آتنک کا مذہب ہے، اسلام آتنک سے پھیلا، اسلام تلوار سے پھیلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو اس کو ظلم سے روک دو، مظلوم ہے تو اس کی اعانت کرو، مدد کرو۔ آپ نے فرمایا کہ حلف الفضول، جو میری 20 سال کی عمر جب تھی، جب ایک پیکٹ ہوا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی، نبوت تو آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی، یوں تو نبی آپ کو نومینیٹ کر دیا گیا تھا اس وقت، کنت نبیا وآدم لمنجدل بین الماء والطین، آپ کو نومینیٹ تو اس وقت کر دیا تھا جبکہ ابھی آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، لیکن باضابطہ شپت
حلف برداری اس وقت ہوئی جب آپ دنیا میں آئے اور آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، اور پھر جبریل نے آ کر حلف برداری کرائی ہے۔ ایک ایک سینٹنس، جیسے جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، وزیر اعظم ہو، صدر جمہوریہ ہو، منسٹر ہو، یا جناب ایم ایل اے ہو، ایم پی ہو، یا پارشد ہو، اس کو شپت دلائی جاتی ہے، حلف برداری۔ ایک ایک سطر وہ پڑھتا ہے، ایک ایک سطر یہ جس کو عہدہ دلایا جا رہا ہے اس کو وہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو ایک ایک آیت جبرائیل پڑھتے گئے اور ایک ایک اس کے بعد اس کی ریپیٹ آپ کرتے گئے۔ اب آپ باضابطہ اس منصب پر فائز ہو گئے۔ اب آپ باضابطہ سید الاولین، سید الآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، فخر کائنات، باعث موجودہ، صاحب لولا، سید البشر، خیر البشر، شافع محشر، ساقی کوثر، بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر، افضل اکمل، احسن اجمل، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، مجتبی مرتضی احمد مصطفیٰ، حبیب خدا، تاجدار مدینہ، شہنشاہ نبوت، شہنشاہ رسالت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے دلارے، دو عالم میں رحمت لقب پانے والے، بشیرا نذیرا، سراجا منیرا، صلو علیہ وسلم کثیرا کثیرا۔ اب آپ باضابطہ اس منصب پر فائز ہو چکے، ورنہ نومنیٹ تو اس وقت ہو گئے تھے جب آدم کا بھی وجود دنیا میں نہیں آیا تھا۔ تو آپ ابھی 20 سال کی عمر میں تھے کہ وہاں کے مکے کے ایک چودھری عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر ایک میٹنگ ہوئی۔ ایک باہر کا یمنی ایک شخص تھا، وہاں کے ایک دوسرے جو پیسے والا سربر آوردہ سیٹ صاحب سے، مکے کے بڑے سیٹ، مال رکھ لیا، پیسے نہیں دیے، اب وہ جا کے ہاتھ جوڑ لا، چل چل یہاں سے چل، مجھ سے کون دلا سکتا ہے، میں یہاں کا علاقے کا چودھری، سیٹ، بڑا آدمی، بیچارہ پریشان ادھر ادھر گیا۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ ایک میٹنگ ہوئی ان کے مکان پر، وہ بھی سیٹ تھے عبداللہ ابن جدعان، اور اس میٹنگ کو بلانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، سگے چچا، زبیر بن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ، ابو طالب اور یہ زبیر ابن عبد المطلب، یہ تینوں ایک باپ سے ایک ماں سے پیدا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جناب زبیر ابن عبد المطلب نے بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ یہ زبیر ابن عبد المطلب کا لقب ہے محب النبی، نبی سے محبت کرنے والے۔ آپ کو گود میں لے کے کھلاتے تھے، تمام سیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کانا یرقص محمدن، ان کو کھلاتے تھے، جلاتے تھے۔ 10 سال کی عمر تھی کہ ان کو یمن بھی لے کے گئے اپنے ساتھ۔ ابھی ابو طالب نہیں ہے اسٹیج میں، سن لیجئے جناب، زبیر بن عبد المطلب، عبد المطلب اپنے باپ عبد المطلب کے بڑے بیٹے ہیں۔ صرف بڑے بیٹے نہیں بلکہ سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کانا وصی ابی ہی، اپنے باپ کے باضابطہ جانشین تھے۔
اتنا ہی نہیں، ان کے بارے میں تمام سیر کی کتابوں میں لکھا ہے کانا قائدہ مکہ، مکے کا لیڈر تھا وہ ایسے دبدبے کا مالک تھا زبیر ابن عبد المطلب کہ ان کے سامنے بڑے بڑے جو دھانسو تھے مکے کے وہ دم نہیں مار سکتے تھے۔ ایک عاص بن عمرو نام کا شخص تھا، اس نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مکے میں اگر ہم پگڑی باندھ لیں تو مکے میں کوئی بھی آدمی پگڑی نہیں باندھ سکتا ہمارے سامنے۔ یہ باہر گئے ہوئے تھے تجارت کے سلسلے میں، زبیر ابن عبد المطلب یہ آئے تو گاندھی نے بتایا کہ ایسا ایسا کہا ہے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے جو ہے میرا گھوڑا تیار کر اور چلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اس کو میں نمٹانے جا رہا ہوں، میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ وہ، اور پگڑی باندھی، اپنے پگڑی باندھی۔ لوگوں نے خبر کر دی عاص بن عمرو کو کہ وہ آ رہا زبیر، گھوڑے پر بیٹھ اور یہ جا اور وہ جا۔ میاں چودھری صاحب کہاں چلے؟ انہوں نے کہا بھائی مرنا تھوڑی ہے اس کے ہاتھ۔ ایسے دبدبے کا مالک زبیر بن عبد المطلب تمام سیرت کی کتابوں میں۔ سہیلی جیسا، ابو القاسم سہیلی سیرت کی جو بڑی معتبر کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ کفلہ بعد عبد المطلب، عبد المطلب کے انتقال کے بعد پوری کفالت، دیکھ بھال، ان کا تمام خیال وہ زبیر ابن عبد المطلب نے کیا ہے۔ لیکن اب کیا کیجئے گا، ہم تو یہی سنتے چلے آ رہے ہیں بچپن سے کہ عبد المطلب کا انتقال ہوا، ابو طالب نے ان کی کفالت کی۔ ابو طالب کے بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں، بڑے احسانات ہیں، لیکن جو بھی احسانات ہیں وہ سارے کے سارے زبیر بن عبد المطلب کے بعد ہیں۔ آپ بڑے بھائی کے، اور ایسا بڑا بھائی کہ جو مکے کا لیڈر ہو، 10 سال تک حرب فیار چلی ہے مکے میں، ان تمام 10 سال کی لڑائیوں میں کمانڈر یہی زبیر ابن عبد المطلب رہے۔ اور آج کل کی جو خواب پنچایتیں، آج کل کے جو قبائلی نظام ہے، آج کل کے، آپ سوچئے 1500 سال پہلے کے عرب کے قبائل، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹے بھائی کو چوں کرنے کی مجال نہیں ہوتی تھی، جبکہ وہ وسیع تھے، جانشین تھے۔ بہرحال وہ زبیر بن عبد المطلب نے وہ میٹنگ کی اور یہ طے کیا کہ جو بھی کوئی مظلوم آئے گا یہاں، جس پر ظلم ہوگا، اپنا کرے یا پرایا کرے، جو ظلم اس کے ساتھ ہوا انصاف کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے اور اس کے سامان کے پیسے دلوائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے آج اسلام میں بھی اگر ایسا کوئی معاہدہ کوئی کرتا ہے، کوئی قبیلہ، کوئی قوم، کوئی دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم کا آدمی بھی اگر کرتا ہے اور مجھے بلایا جاتا ہے مظلوم کی حمایت میں، تو میں تیار ہوں اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے۔ آج کوئی مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، سب ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے، جو ہے وہ ظالم کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اسلام آتنکواد کا مذہب ہے، پھر کہتے ہیں کہ نبی محمد نے آتنکواد پھیلایا۔ میرے عزیز اور دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کی، محبت کی، پیار کی، عدل کی، انصاف کی، مکے کے چند حضرات حضور کے مدینہ آنے سے پہلے حبشہ چلے گئے، حبشہ نجاشی کے پاس، نام اس کا اسحمہ ہے، الف صاد بڑی ہا، اسحمہ، لیکن ٹائٹل نجاشی ہے۔ جیسے کسرا ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے، جیسے ہرقل نام نہیں ہے، ٹائٹل ہے، جیسے فرعون نام نہیں ہے، وہ ٹائٹل ہے۔
آپ نے فرمایا بھائی وہاں چلے جاؤ، سنا ہے بہت عدل و انصاف والا ہے۔ وہاں چلے گئے صاحب، حضرت جعفر ابن ابی طالب اور صحابہ، مگر ان کو کہاں چین، دشمن نہ سوئے نہ سونے دے۔ کہا ہے نا بڑے بوڑھے، دشمن نہ سوئے نہ سونے دے۔ ارے بھائی چلے گئے نا یہاں سے، پیچھا چھوڑو نہیں، وہاں تک گئے، وہاں تک گئے، حبشہ تک گئے، بہت سے تحفے تحائف لے گئے۔ عمرو بن عاص، چانکیہ، عرب کی سیاست پر 3 شخص تھے ماہر، جن کو چانکیہ کہا جاتا ہے عرب کی سیاست پر۔ ان میں سے ایک یہ ہے، ان کے پرسنل تعلقات تھے نجاشی سے، اور ایک اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ، بھی بڑے ہوشیار۔ یہ 2 آدمی گئے اور پہلے تو انہوں نے سیٹنگ کی، جو درباری تھے ان کو پہلے سیٹ کیا، ہدیے وغیرہ دے کر، آنا جانا تھا، اور یہ کہا بھئی ہم کل کو دربار میں بات کریں گے، اور وہاں سے مکے سے کچھ لڑکے آ گئے ہیں، باولے، بے وقوف، کچھ بے وقوف لوگ آ گئے ہیں، اور ان کے بڑوں نے ہمیں بھیجا ہے بھئی ان کو واپس لے کر آؤ، تو کل ہم دربار میں بات کریں گے، آپ تائید کرنا ہماری۔ انہوں نے کہا صاحب بالکل کریں گے ہم۔ اگلے دن صبح کو نجاشی کے سامنے انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کے ملک میں غلمان صفہاء، کچھ بے وقوف، غلمان کا ترجمہ اردو میں نہیں کروں گا، ذرا مہذب نہیں لگے گا، جو لڑکے کے لیے عام طور سے جو اردو میں بولتے ہیں دلی اور یوپی، مغربی یوپی میں، یہ آ گئے باولے، اور ان کے بڑوں نے ہم دونوں کو بھیجا ہے یہ خط دے کر آپ کی خدمت میں کہ صاحب ان کو لے کر آؤ، ان باولوں کو۔ تو جتنے درباری تھے وہ تو چونکہ رشوت دے چکے تھے، ان کے منہ کو تو حرام لگ چکا تھا، کہا جی 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 میلارڈ، جی میلارڈ، بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں ان کو سنے بغیر نہیں بھیجوں گا، آپ کی بات سن لی، میں ان کی سنے بغیر آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ اگر وہ ایسے ہی نکلے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو میں ہرگز آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ بڑی مشکل پڑ گئی، بڑے ہدیے وغیرہ دیے بادشاہ کو، پتہ نہیں، ان کو بلوائی، جو ان کو بلوایا گیا دربار میں، طے یہ ہوا کہ حضرت جعفر وہ متکلم بنیں گے، وہ بات کریں گے۔ انہوں نے بات کی کہ بھئی بتائیے، یہ آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، اور ان کے بڑوں نے آپ جو ہے وہ آپ کو بلوانے کے لیے بھیجا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اپنی صفائی؟ انہوں نے کہا ایھا الملک، بادشاہ سلامت، کننا قوما اہل جاہلیہ۔ بس ان کی اسپیچ کے جو ٹکڑے ہیں 2-4 اس کو سنا کر ہی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کننا قوما اہل جاہلیہ، بادشاہ سلامت ہم جاہلیت میں تھے، نعبد الاصنام، بتوں کو پوجتے تھے، وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، مردار کھاتے تھے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشِ، ہر فوج بے حیائی کا بدکاری کا کام کرتے تھے،
وَنُسِيءُ الْجِوَارِ، پڑوسیوں کے ساتھ ہم خراب معاملہ کرتے تھے. یہ ہمارا چال چلن تھا کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہوئی جس کی امانت، زبان کی سچائی، دیانت، صداقت، اس سے ہم سب واقف، اس کے نسب کو، حسب کو، اس کے خاندان کو اور اس کی سچائی کو، کہ سارا مکہ نام لینے کے بجائے جس کو صادق الامین کہتا چلا رہا ہو. ایک ایسا شخص آیا اور اس نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، سچ بولو، حرام مال نہ کھاؤ، یتیموں کا خیال رکھو. ایک ایسی شخصیت آئی اور یوں فرمایا وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، اور ہم میں کا ہر بڑا، ہر طاقتور وہ کمزور کو کھائے جا رہا تھا. ہر طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا. ہر طاقتور، معاف کرنا، جو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اس سچویشن کو، جو اپنے الفاظ میں، وہ آج کے ہمارے سماج میں دیکھیے، ہمارے سماج میں، کہ کیا ہم اسی سماج میں تو نہیں ہیں؟ وہ مکے کا سماج جس کی تصویر کشی جو لفظوں میں حضرت جعفر نے بیان کی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بد اخلاقی، صلہ رحمی نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ دار، بھائی بہن، ان کا حق مارنا، مال یتیم کو کھا جاتے تھے. وَنَأْكُلُ مَعْلَ الْيَتِيمِ، ہم یتیم کے مال کو کھا رہے تھے. آج کے سماج میں، جس میں میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں، ذرا غور کریں، یہ جلسہ، یہ محفل اصلاح اور فلاح کے عنوان پر ہے. اور امام مالک کا وہ قول سونے کے حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. آخر والوں کی اصلاح اسی تدبیر سے، اسی اصول سے، اسی نسخے سے ہوگی جس سے پہلے والوں کی ہوئی. حضرت جعفر کہتے ہیں کہ ہم ایسے سماج میں تھے کہ یتیم کا مال ہم کھا جائیں، جھوٹ ہم بولیں، ہر بے حیائی ہمارے اندر. اور وَيَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ، ہر طاقتور وہ کمزور کو کھا رہا تھا. آج دیکھیے، آج کا سماج کہیں وہ سماج تو نہیں ہے. ہر بڑا آدمی، ہر طاقتور، بڑا لیڈر چھوٹے لیڈر کو کھا رہا ہے. نہیں چاہتا کہ وہ کچھ کر سکے. بڑا ڈاکٹر چھوٹے ڈاکٹر کو پیچھے جا رہا ہے کہ اس کی دکانداری نہ چلے محلے اور علاقے میں. بڑا بلڈر چھوٹے بلڈر کو کھائے جا رہا ہے. آپ دیکھتے چلے جائیے، اس کو آپ پھیلاتے چلے جائیے، پھیلاتے چلے جائیے، پھیلاتے چلے جائیے کہ ہر بڑا، ہر طاقتور اپنے سامنے اپنے چھوٹوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اللہ مجھ کو معاف فرما دے، اللہ مجھ کو معاف فرمائے، اللہ مجھ کو معاف فرمائے. ہر بڑا عالم چھوٹے عالم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں.
کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ مجھ کو معاف فرمائے۔ استثناءات تو ہیں، 5 انگلیاں تو برابر نہیں ہیں، لیکن ہے سماج میں کہ ایک شخصیت آئی جس کے حسب نسب کو، صدق، اس کی زبان کی سچائی کو، امانت کو، دیانت کو ہم بخوبی جانتے ہیں۔ انہوں نے آگے یہ کہا یہ برائیاں چھوڑ دو، یہ برائیاں چھوڑ دو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگ ہمارے مخالف ہو گئے، ہمارے دشمن ہو گئے۔ ہمارے نبی نے یہ کہا کہ جاؤ پڑوس میں ملک ہے حبشے کا، وہاں کا بادشاہ عادل ہے، انصاف پرور ہے، تم اس کے یہاں چلے جاؤ۔ ہم آپ کے یہاں آ گئے، یہ یہاں بھی ہمیں چین نہیں ملے۔ بادشاہ نے سنی بات ان کی، ان کا جواب دعویٰ، کہا یہ جو بھی ہدیہ لے کر آئے ہیں یہ رشوت ہے، ان کی رشوت ان کے منہ پر مار دو اور ان کو دھکے دے کر یہاں سے میرے ملک سے نکال دو، اور یہ مسلمان یہاں رہیں گے میرے ملک میں، ان کو کوئی بھی ٹچ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اسی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے رسول اللہ نے، نماز جنازہ پڑھائی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، سوچیں، صرف تقریریں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، پریکٹیکلی جب تک عمل نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع میں، یا 1,24,000 کا مجمع ہے، آپ نے فرمایا کہ جو سودی کاروبار سینکڑوں سال سے عرب میں چلے آ رہے ہیں، جس نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے سماج کی، وہ آج سے سب ملیا میٹ کر رہا ہوں، سب ختم کر رہا ہوں۔ وَإِنَّ أَفْوَلَ رِبًا أَزَعُ بِهِ رِبَا العباس ابن عبد المطلب، اور سب سے پہلا سودی نظام میں اپنے چچا عباس کا ختم کر رہا ہوں، جو لاکھوں لاکھ روپیہ ان کا سودی ہے دوسروں پر، وہ سب ختم۔ اپنے گھر سے ابتدا کی، اپنے گھر سے ابتدا کی۔ ہر اصلاح کا کام اپنے گھر سے ہوگا۔ میں چاہوں آپ کی اصلاح ہو اور میں خود اپنی اصلاح نہ کروں، یہ ناممکن ہے۔ ہر شخص اپنی اصلاح کرے تو صلاح آئے۔ بادشاہ نے کہا میں چاہتا ہوں میری راجدھانی میں ایک نہر دودھ کی بہنی چاہیے، لوگ آئیں اور دیکھیں کیا شاندار راجدھانی ہے، کیپٹل ہے، دودھ کی نہر بہ رہی ہے، بہت سے دودھ والے ہیں، گوالے ہیں، دودھ والے ہیں، بھینسیں ہیں لوگوں کی، اطراف میں ہیں، بہت ساری ہیں۔ اب تو چلے گئے یہاں سے، دوسری طرف چلے گئے۔ ہر شخص ایک بالٹی دودھ اس نہر میں ڈال دیں رات میں، ہر شخص ایک بالٹی، کیا بڑی بات ہے۔ سینکڑوں ہزاروں دودھ والے، اب ایک نے سوچا ارے بھائی سب تو دودھ ہی ڈالیں گے نا، تو نے اگر پانی کی ایک بالٹی ڈال دی تو کیا فرق پڑے گا۔ بس سب نے یہ سوچا، میں نے بھی سوچا، دوسروں نے بھی سوچا، بھائی ایک بالٹی پانی پڑ جائے تو کیا فرق پڑے گا، باقی تو سب دودھ ہی ڈالیں گے نا۔ وہ صبح کو دیکھا تو پانی ہی کی نہر چل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حالات بہت تشویشناک ہے، صورتحال بہت گمبھیر ہے۔ یقیناً اس میں ہماری کوتاہیاں
بدعمالی، بے عملی، گناہ، جرائم، لیکن ہم پھر سے اپنی زندگی کو سدھارنے کی آج سے کوشش کر لیں، حالات بدل جائیں۔ آج بھی سچائی کی قیمت ہے، ان اخلاق کریمانہ کی قیمت ہے جو محمد الرسول اللہ کے ہیں۔ دیانت کی، امانت کی آج بھی قیمت ہے۔ آج بھی جھوٹ بک رہا ہے تو سچائی کے نام پر بک رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا نقلی چیز کو کہ یہ اصلی ہے۔ آج بھی اس برے دور میں بھی مسجد کے سامنے عورتیں اپنے بچوں کو لے کر غیر مسلم علاقوں میں عورتیں ایسے نفرت کے ماحول میں بھی وہ لیے کھڑی رہتی ہیں، نمازی آئے گا تو پھونک مار دے گا، نماز کے بعد میرے بچے کو شفا حاصل۔ یہ تو ہمارا حال اس وقت ہے جب ہمیں اپنا حال معلوم ہے، اور اگر ہماری نماز میں جان ہو تو وہ 2 رکعت کی نماز تھی جو حالات بدل دیا کرتی، جو تاج و تخت پلٹ دیتی تھی، وہ صحابہ کی نماز، وہ تابعین کی نماز، وہ اولیاء اللہ کی نماز۔ نماز وہی ہے، شرط ہے اس نماز کو نماز کے طریقے سے پڑھنا، جو اوریجنلٹی ہے اس میں اوریجنلٹی پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سیرت کا ایک شعر جو ایک صحابی کا ہے، جس پر سن کر آپ نے اپنی کملی ان کو اڑا دی ہے، حضرت کعب ابن زہیر، بڑے مخالف تھے، لیکن وہی سیرت کا پھر وہی پہلو آ گیا، بڑے بدترین دشمنوں میں سے تھے۔ اتنے بڑے بدترین دشمن کہ فتح مکہ پر آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن چند لوگوں کو اور چند عورتوں کو آپ نے فرمایا نام لے کر کہ وہ جہاں دکھائی دے جائیں ان کی گردن مار دو، کعبے کا خلاف بھی پکڑے ہوئے ہوں ان کو مار دو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کعب ابن زہیر۔ تو ایسے شخص، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ میرا تو نمبر آنا ہی آنا ہے، بھاگ گئے۔ برسوں کے بعد آئے قصہ مقتدر یہ کہ بھائی ان کے مسلمان ہو گئے تھے۔ بھائی نے کہا دیکھ خیریت اسی میں ہے، بہت ٹائم ہو گیا، آ جا معافی مانگ لے، سرنڈر کر لے۔ حضور سرنڈر کرنے والوں کو معاف کر دے۔ وہ بھیس بدل کر میک اپ کر کے وہ آ گئے مجلس میں۔ کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کعب آج معافی مانگ لے تو آپ اس کو معاف کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کر دوں گا، آج کعب کے لیے بھی معافی ہے۔ اس نے اپنا میک اپ اتارا اور کھڑا ہوا اور کہا سنو میں ہی کعب ہوں۔ لوگ لپکے مارنے کے لیے اشتہاری ملزم۔ آپ نے فرمایا نہیں، ہم اس کو امان دے چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ جاتا جناب، جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور نبی اسلام آتنک مچانے والے، آپ نے فرمایا نہیں۔ ایک اور شخص ہے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے بھی اسی طرح کھڑے ہو کر مدینے میں آ کر یہ کہا حضور میں فلاں ہوں، مجھے معاف کر دیں۔
3 مرتبہ کہا، آپ بولے نہیں، کچھ بھی نہیں بولے آپ، کچھ بھی آپ نے نہیں کہا. پھر کہا، اس نے پھر کہا. آپ نے تیسری مرتبہ جب اس نے کہا، آپ نے کہا جاؤ معاف کر دیا. سننے کی بات یہ ہے. اب جو آگے بات ہوئی، آپ نے فرمایا میں خاموش رہا، میں نے تائید نہیں کی. کیا تم میں سے کوئی اٹھ کر اس کی گردن نہیں مار سکتا؟ اتنا بڑا مجرم ہے وہ. آپ سوچیے، آپ نے فرمایا میں خاموش رہا. آپ تم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں خاموش ہوں، میں اس کو معاف نہیں کر رہا ہوں، خاموش ہوں. میں تم میں سے کوئی شخص اٹھ کر اس کی گردن نہیں اڑا سکتا تھا. تو کسی نے کہا حضور آپ ذرا سا آنکھ کا اشارہ کر دیتے، آپ ذرا سا آنکھ کا اشارہ کر دیتے. وہ بدبخت سنیں، ان تک یہ بات پہنچاؤ جو کہتے ہیں کہ نبی آتنکواد پھیلانے والے تھے اور یہ اسلام اور قرآن آتنکواد پھیلاتا ہے. آپ نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ اس طرح آنکھوں کے اشارے کریں. اب کچھ لوگ اٹھے مارنے کے لیے. آپ نے فرمایا نہیں، اب میں اس کو امان دے چکا ہوں، اب میں اس کو امان دے چکا ہوں. بہرحال کعب بن زہیر، معافی تلافی ہو گئی، شاعر تھے وہ بہت بڑے، بہت اونچے درجے کے، اور باپ تو ان سے بھی زیادہ اونچے تھے. ان کی شاعری کعبے میں جو ہے وہ لٹکائی جاتی تھی، اس کو معلقہ کہتے ہیں. عرب کا بڑا، سب سے بڑے شعراء میں ان کا نام تھا. حضرت عمر تو ان سے بڑا شاعری کی جگہ نہیں سمجھتے تھے. ان کے باپ زہیر کا حضور میں کچھ لکھ کر لایا ہوں. پہلے تو بہت برائی کی شعر و شاعری میں، حضور کی، مسلمانوں کی اور مسلمان عورتوں کی. آپ نے فرمایا سناؤ. تو پورا قصیدہ ہے، صرف ایک شعر سنا کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ان الرسول لنور یستضاء بہ. رسول اکرم تو وہ نور ہے، وہ نور ہیں جن سے دنیا روشنی حاصل کر رہی ہے اور روشنی حاصل کرتی رہے گی. یستضاء فعل مضارع ہے اور میں لغت کا طالب علم ہوں. میں نے لغت کا، میں ایک طالب علم، ایک لغت کی کتاب ہے القاموس الجدید، کشمیر سے کنیا کماری تک اور گجرات سے بنگال تک، پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پورے بنگلہ دیش میں اور پوری دنیا میں جہاں بھی اس نہج کے مدارس ہیں، ہر مدرسے کے، ہر عالم کے پاس وہ کتاب ہے لغت کی القاموس الجدید، اور اس کے فرسٹ پیج پر، پہلے پیج پر اس گناہگار کا نام لکھا ہوا ہے. تو جناب یستضاء فعل مضارع ہے جو زمان حال اور استقبال، پریزنٹلی اور فیوچر دونوں کے لیے آتا ہے. رسول اکرم تو وہ نور ہیں کہ جن سے روشنی آج بھی مل رہی ہے، کل کو بھی ملے گی، قیامت تک ملے گی. مہندن، اور آپ کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے انڈیا کی بنی ہوئی تلوار. مہند اس تلوار کو کہتے تھے جو میڈ ان ہند ہوتی تھی، میڈ ان ہند، میڈ ان انڈیا. اب آپ میڈ ان بھارت بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہند سے عربوں کا اتنا پیار تھا
اپنے بچوں کے نام، بچیوں کے نام. اور یہاں سے لوہا جاتا تھا، بہت سی چیزیں جاتی تھی، اور ڈیٹیل میں نہیں جاتا میں، اجمال کا بھی شارٹ کا بھی بتانے کا وقت نہیں ہے کہ یہاں سے بہت سی چیزیں وہاں جاتی تھی یمن کے راستے. عرب میں بڑے بڑے مارکیٹ تھے، بازار تھے اس وقت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بازاروں میں مارکیٹ جو اس دور کی جو تھے، آپ حضرت خدیجہ کا مال لے کے جاتے تھے. شام، یمن، دبا، جس کو آج دبئی بولتے ہیں، وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے. جب وفد عبد القیس آیا ہے اسی علاقے کا، اسی ایریے کا، تو آپ نے محلے محلے کے نام، گلی گلی کے نام، اور وہاں جو لوگ تھے پرانے ان کے نام لے کر ان سے پوچھا ہے. ان کو حیرت ہو رہی کہ صاحب آپ کو اتنی معلومات ہے ہمارے ایریے کی، ہمیں خود نہیں ہے. آپ نے فرمایا بہت چلا ہوں میں آپ کے علاقوں میں. آپ وہاں گئے، دبا اس کا نام تھا اس وقت. بہرحال تو یہاں کا لوہا وہاں جاتا تھا، اس کی تلوار بڑی مضبوط ہوتی تھی، چمک دمک میں بھی اور کاٹ میں بھی. اور بھی چیزیں جاتی تھی، وہ پھر کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. تو آپ نے اس شعر کو سن کر ان کو کملی اڑا دی ہے. حضرت کعب ابن زہیر، میرے نبی کی سیرت تو یہ ہے. تو سیرت دشمن کے سامنے کیا کردار اور کیا کیریکٹر ہے. محبت میں تو ہر ایک پیار کر لیتا ہے، محبت میں تو جناب بات ہی الگ ہوتی ہے. دشمنی ہے، ناراضگی ہے، اور پھر یہ کیریکٹر اور کردار پیش کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ کی لائف، آپ کا اسوہ، آپ کی سیرت، وہ تمہیں نفع دے گی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، تجارت میں بھی، کاروبار میں بھی، گھر میں بھی، بار میں بھی، مسجد میں بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی. اگر آپ باپ ہیں تو جناب تب بھی، اگر آپ اولاد ہیں تب بھی، آپ شوہر ہیں تو رسول اللہ کی سیرت سامنے رکھو. میرے عزیزوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے بغیر امان نہیں ہے. ارسطو سے کسی نے، ارسطو نے پوچھا تھا حضرت موسیٰ سے، اور پھر بات کو ختم کرنا. ارسطو بڑا فلاسفر ہے، اس کو پتہ چلا حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ نبی ہے، ملاقات ہوئی تو اس نے سرچ کیا یہ نبی ہے بھی یا نہیں ہے، کہیں ڈپلیکیٹ تو نہیں ہے، نبی ہے یا نہیں ہے. ایسا سوال رکھا کہ جو نبی جواب دے سکتا ہے. کہ جناب یہ بتائیے کہ اگر مصیبتیں آسمان سے آ رہی ہوں، مصیبتیں، مسائل، پریشانیاں، تکلیفیں، اگر آسمان سے تیر آ رہے ہوں مصیبتوں کے، تیر پر تیر، تیر پر تیر، تیر پر تیر، اور ان تیروں کا چلانے والا اللہ، کیسے بچے گا یہ بتائیے. مصائب، مشکلات، تکلیفیں، ان کے تیر برس رہے، تیر، اور چلا کون رہا ہے تیر؟ اللہ. بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا ہے. کیا ہے؟ تیر چلانے والے کے قریب کھڑے ہو جاؤ. سامنے رہو گے تو نہیں بچ سکتے. تیر چلانے والے کے پہلو میں، اس کے برابر میں کھڑے ہو جاؤ، تیر تمہارے نہیں لگیں گے. میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم قرآن کے ساتھ کھڑے ہو جائیں.
ہم حضور کی حدیثوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہم اولیاء اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، سلف صالحین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جو ہم ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، جس کو قرآن نے بیان کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور مغضوب علیہم، اور جو ضالین ہیں ان سے بچے، یہود و نصارہ کے طریقے سے بچے. یہی صراط مستقیم. ہم میں کا ہر شخص تقریباً عشاء کی نماز میں وتر پڑھے جاتے ہیں جناب، وتر تیسری رکعت میں اخیر میں، اور ہم یہ عہد کر کے جاتے ہیں، عہد پرتگیا، عہد وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، پڑھتے نا اس میں. وہ ایک صاحب کو پڑھا رہے تھے، ہمارے دوست، وہ جانتے ہیں ہمارے دوست کو، ہمارے نفیس صاحب کو جانتے ہیں، پڑھا رہے تھے. وہ پڑھائیں نخلعو، وہ پڑھے نخلعو، وہ بتائیں نخلعو، وہ کہیں نخلعو. وہ ان کے دوست ماسٹر صاحب چھوڑ چھاڑ بچائے تو نخلعو پڑھ چاہے مدراس پڑھ، میری بلا سے جو ملنے کا ہے جو وہ ملے گا مجھے. تو نخلعو پڑھ، چاہے تو بریلی پڑھ، چاہے جہاں تو پڑھ، کوئی بھی پڑھ نخلعو. تو نخلعو وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے پروردگار جو تیرا نافرمان ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہ کہہ کر گھر کو جاتے ہیں اور باہر نکل کر پھر انہی کے ساتھ گپے مارتے ہیں. ہو رہا ہے نا؟ کیوں یہ نا؟ تو ہم پڑھ کیا رہے ہیں کچھ ہمیں خبر نہیں. ہماری نماز کیا ہے؟ نماز تو برائیوں سے روک دیتی ہے اگر اوریجنلٹی ہو اس کے اندر. اور اگر نقلی ہے، نقلی دوائیں، نقلی سبزیاں، نقلی دودھ، نقلی ماوا، ہر چیز نقلی 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 نقلی. وہ کھا کے آدمی بیمار ہوا، دوا لی، ڈاکٹر کے پاس گیا، پتہ چلا وہ دوا بھی نقلی تھی. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے. دعا کریں. یہ سن کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں مہینے میں ایک بار یہ مبارک مجلس منعقد ہوتی ہے اور اس میں کوئی نہ کوئی باہر کے صاحب تشریف لاتے ہیں. یہ ان کی عنایت ہے کہ اس دفعہ باہر کے بجائے اندر والے کو بلا لیا. میں تو یہی رہتا ہوں کہ محبت ہے. ہمارے بھائی قاسم جان صاحب اور دوسرے حضرات، تو بہرحال آپ حضرات نے اتنی دیر تک سما خراشی کی سنا. اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ضرورت ہے ہم میں سے ہر شخص اپنی اصلاح خود کرے، اپنے گھر کی کرے، اپنے سے کرے، اپنے گھر کی کرے. سارے عالم کی بھی فکر ہو، سارے عالم کی بھی فکر ہو، لیکن ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہ ہو اور ہم سارے عالم کی فکر کرتے ہوئے. یہ تو کوئی دانش مندی نہیں. ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے کے نوجوان بچے کیا کر رہے ہیں، رات کو کب تک جو ہے وہ کھڑے رہتے ہیں موبائل لیے ہوئے اور کیا کیا وہ دیکھ رہے ہیں. کوئی کہنے والا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے محلے میں. میں تو یہی رہتا ہوں، 30 35 40 سال ہو گئے مجھے یہاں رہتے ہوئے، تو میں بھی تھوڑا بہت واقف ہوں.
زیادہ واقف تو وہی ہیں جو مارکیٹ میں ہیں، لیکن بہرحال کانوں میں تو باتیں پڑتی ہیں۔ تو کوشش کرنا ہمارا کام ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، صرف مولوی مقرر نہیں ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے۔ کلکم مسئول عن رعیتی، جو اس کے ٹچ میں ہیں، جو اس سے متعلق ہیں، جو اس کے ملازم ہیں، جو اس کا کہنے ماننے والے ہیں، ان کی اولاد ہے، اس کی دکان میں کام کرنے والے ہیں، ان سب کا وہ ذمہ دار ہے۔ مدرسے میں طلبہ پڑھنے والے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی۔ دعا کریں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں پر عفو و درگزر کا معاملہ فرما، جو بیمار ہیں شفاء کلی عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے سے بری فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پروردگار عالم دنیا کی تمام مسجدوں کو آباد فرما، دنیا کی تمام مسجدوں کو آباد فرما، اس مسجد کو بھی خوب سے خوب تر آباد فرما۔ الہ العالمین مسجد کا تو مطلب یہ ہے سجدے کی جگہ، یا اور ہر مسجد میں سجدہ کرنے والے تیرے حضور میں ہوں، ہر جگہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں پروردگار اس کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے بھائیوں نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یا متوقع ہیں، ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی جائز مرادوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم الہ العالمین دنیا کے تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، تمام علماء کی حفاظت فرما، تمام تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، تمام تبلیغی اکابر کی حفاظت فرما، مرکز کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین مرکز کے تمام بڑوں کی، ذمہ داروں کی حفاظت فرما، چھوٹوں کی حفاظت فرما۔ جو تیرے بندے تیری راہ میں، تیرے راستے میں تھوڑا سا وقت لے کر یا زیادہ وقت لے کر تھوڑی سی دور کے لیے یا بہت دور کے لیے نکلنے والے ہیں، انہوں نے ارادے کیے ہیں، پروردگار ان سب کی نصرت فرما، ان سب کی نصرت فرما، ان سب کی مدد فرما، ان کے پیچھے ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ پروردگار آج ہم بالکل بے سہارا ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے۔ پروردگار تیرے اور تیرے نبی کے دشمن تیرے نبی کی امت کو یرغمال بنا لیے ہیں۔ الہی حفاظت فرما، الہی حفاظت فرما۔ جگہ جگہ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں تیرے اور تیرے نبی کے دشمن ظلم و ستم انتہائی درجے کو پہنچائے ہوئے ہیں، ایسے ظالموں کو
ظلم سے رک جانے کی توفیق عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ظلم سے باز آنا نہیں ہے تو ان ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم دعا کر سکتے ہیں اپنے مظلوم بھائی اور بہنوں کے لیے، الہی ان مظلوموں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے۔ پروردگار عالم، ایمان پر چلنے والوں کو بڑے بڑے مقابلوں سے، بڑے بڑے مسائل اور بڑی بڑی مشکلات سے اور بڑے بڑے طرح طرح کے مسائل سے گزرنا پڑا ہے، الہی کامیاب فرما، الہی ان تمام مراحل سے ان کو کامیاب فرما۔ پروردگار، آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے، تو نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں، پیغمبروں کو چیر دیا گیا اور انہوں نے اف نہیں کی، صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ، تیرے نبی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ الہی، آج جو مظلوم ہیں، جو ہمارے بھائی اور بہن، ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، تو غیب سے مدد فرما، تو غیب سے مدد کرنے پر قادر ہے، ہر طرح قادر ہے۔ پروردگار، آج بھی تجھ میں وہی قدرت ہے جو ابرہا کے لشکر کو نیست و نابود کرنے کے لیے تو نے ابابیل کو بھیجا تھا، الہی ان مظلوموں کی مدد فرما اور ان ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔